بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 257۔ عنوان ہے باب ما جاء فی تقصیر الصلاة فی السفر، سفر میں نماز قصر کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 149۔ ابو حنیفة عن محمد بن المنكدر عن انس بن مالك قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ظہر کی 4 اور عصر کی ذی الحلیفہ میں 2 رکعت ادا کیں۔ حدیث کی شرح، یعنی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سفر میں نکلنے سے پہلے مدینہ شریف میں 4 رکعت پڑھی اور عصر کو ذی الحلیفہ میں 2 رکعت کے ساتھ ادا کیا، کیونکہ اس وقت یہ مسافر ہو چکے تھے۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 150۔ ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر 2 وأبو بكر وعمر لا يزيدون عليه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعت ادا فرماتے تھے، اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس 2 رکعت پر زیادہ نہیں فرماتے تھے، مطلب اس سے زیادہ وہ نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث کی شرح، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر شرعی میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 4 رکعتوں والی نماز کو قصر کر کے 2 رکعات پر پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں قصر پر ہمیشگی فرمانا قصر کے واجب ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اس میں رخصت نہیں، یعنی کوئی آدمی سفر شرعی میں مکمل نماز نہیں پڑھ سکتا، بخلاف ائمہ ثلاثہ کے کہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ سفر میں مکمل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس سے زیادتی نہیں کرتے تھے، یعنی 2 ہی رکعتیں پڑھتے تھے سوائے مغرب کے، کیونکہ اس میں قصر نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 151۔ ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد الله انه اتي فقيل صلى عثمان بمنى 4 فقال انا لله وانا اليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ومع ابي بكر 2 ومع عمر 2 ثم حضر الصلاة مع عثمان فصلى معه 4 ركعات فقيل له استرجعت وقلت ما قلت ثم صليت 4، قال الخلافة، ثم قال وكان أول من أتمها 4 بمنى۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، حضرت عثمان غنی نے ایام حج میں میدان منی میں 4 رکعات نماز ادا کی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ 2 رکعات ادا کی ہیں۔ پھر جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ 4 رکعات ادا کی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو کچھ اور کہا تھا اور پھر بھی آپ 4 رکعات ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا خلافت کے پیش نظر میں نے ایسے کیا، اور یہ حضرت عثمان غنی منی میں پوری 4 رکعات ادا کرنے والے پہلے شخص ہیں۔ فقہی مسائل۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ پارہ نمبر 5،
सूरत النساء आयत नंबर 101। तर्जुमा, जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर इसका गुनाह नहीं कि नमाज में कसर करो और खौफ हो कि काफिर तुम्हें फितना में डालेंगे। हदीस सहीह मुस्लिम शरीफ में है, युअला बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अमीर अल-मुमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मैंने अर्ज की कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तो फरमाया है, अन तक़सू मिनस्सलाति इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू। तर्जुमा, और अब तो लोग अमन में हैं, यानी अब लोग अमन में आ गए हैं, अमन की हालत में कसर ना होना चाहिए। फरमाया, इसका मुझे भी तअज्जुब हुआ था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। इरशाद फरमाया, ये एक सदका है कि अल्लाह ताला ने तुम पर तसद्दुक फरमाया, इसका सदका कबूल करो। हाशिया में जिक्र है, सहीह मुस्लिम किताब सलात मुसाफिरीन व क़स्रिहा, बाब सलात मुसाफिरीन व क़स्रिहा, हदीस नंबर 686, सफ़ा नंबर 347। हदीस सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम में मरवी कि हारिसा बिन वहब खुज़ाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में 2 रकात नमाज पढ़ाई, हालांकि ना हमारी इतनी ज्यादा तादाद कभी थी ना इस कदर अमन। हाशिया में जिक्र है, सहीह अल बुखारी किताब अल हज, बाब सलात बिमिना, हदीस नंबर 1656, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 554। मुसाफिर की तारीफ। शरअन मुसाफिर वो शख्स है जो 3 दिन की राह तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हो। मसला, दिन से मुराद साल का सब में छोटा दिन और 3 दिन की राह से मुराद नहीं कि सुबह से शाम तक चले कि खाने पीने, नमाज और दीगर जरूरियात के लिए ठहरना तो जरूरी है, बल्कि मुराद दिन का अक्सर हिस्सा है। मसलन शुरू सुबह सादिक से दोपहर ढलने तक चला, फिर ठहर गया, फिर दूसरे और तीसरे दिन यूं ही किया, तो इतनी दूर तक की राह को मसाफत सफर कहेंगे। दोपहर के बाद तक चलने में भी बराबर चलना मुराद नहीं, बल्कि आदतन जितना आराम लेना चाहिए उस कदर उस दरमियान में ठहरता भी है या ठहरता जाए। और चलने से मुराद मुअतदिल चाल है कि न तेज हो न सुस्त। खुश्की में आदमी और ऊंट के दरमियानी चाल का एतबार है और पहाड़ी रास्ते में इसी हिसाब से जो इसके लिए मुनासिब हो। और दरिया में कश्ती की चाल उस वक़्त की हो कि न बिल्कुल हवा हो और न बिल्कुल तेज। मसला, साल का छोटा दिन उस जगह का मुअतबर है जहां दिन रात मुअतदिल हो, यानी छोटे दिन की अक्सर हिस्से में मंजिल तय कर सकते हो। लिहाजा जिन शहरों में बहुत छोटा दिन होता है, जैसे बलगार के वहां बहुत छोटा दिन है, लिहाजा वहां के दिन का एतबार नहीं। हाशिया में जिक्र है, रद्दुल मुख्तार किताब उस्सलाह, बाब सलात मुसाफिर, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 725। मसला, कोस का एतबार नहीं कि कोस कहीं छोटे होते हैं कहीं बड़े, बल्कि एतबार 3 मंजिलों का है और खुश्की में मील का हिसाब से इसकी मकदार 8357 मील है। बहार शरीयत के मतबूआ नुस्खों में फतावा रिजविया के हवाले से 8357 मील मरकूम है। ये किताबत की गलती मालूम होती है इसके लिए कि फतावा रिजविया जदीद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 270 और फतावा रिजविया कदीम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 669 में मुजद्दिद आज़म आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमा ने 27,2157 मील लिखा है। फ़क़ीह आज़म हिंद अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमतुल क़वी नुज़हतुल क़ारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 655 पर फरमाते हैं, मुजद्दिद आज़म आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने ज़ाहिर मजहब को इख्तियार फरमाकर
3 منزل کی یہ مسافت 57.5 میل بیان فرمائی ہے۔ جد الممتار میں لکھتے ہیں والمعتاد المعهود في بلادنا أن كل مرحلة كوس، وقد جربت مرارا كثيرة بمواضع شهيرة أن الميل الرائج في بلادنا 5 أثمان كوس المعتبر هنا، فإذا ضربت الأكواس في 8 وقسم الحاصل على 5 كانت أميال رحلة واحدة 19 إلى 5 في 1، وأميال مسيرة 3 أيام 57 إلى 5 على 3، أعني من 6 إلى 57۔ حاشیہ میں ذکر ہے جد الممتار کتاب الصلاح باب صلاة المسافر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359۔ ہمارے بلاد میں معتاد و معہود یہ ہے کہ ہر منزل 12 کوس کی ہوتی ہے۔ میں نے بار بار بکثرت مشہور جگہوں میں آزمایا ہے کہ اس وقت ہمارے بلاد میں جو میل رائج ہے وہ 85 کوس، جب کوسوں کو 8 میں ضرب دیں اور حاصل ضرب کو 5 پر تقسیم کریں تو حاصل قسمت میل ہوگا۔ اب ایک منزل 5119 میل کی ہوتی اور 3 دن کی مسافت 5357 میل یعنی 6 میل۔ حاشیہ میں ذکر ہے نزہت القاری شرح صحیح البخاری ابواب تقصیر الصلاح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 665۔ مسئلہ کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک سے مسافت سفر ہے دوسرے سے نہیں، تو جس راستے سے جائے گا اس کا اعتبار ہے۔ نزدیک والے راستے سے گیا تو مسافر نہیں اور دور والے سے گیا تو ہے، اگرچہ اس راستے کے اختیار کرنے میں اس کی کوئی غرض صحیح نہ ہو۔ مسئلہ کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک دریا کا دوسرا خشکی کا، ان میں ایک 2 دن کا ہے اور دوسرا 3 دن کا۔ 3 دن والے سے جائے گا تو مسافر ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ 3 دن کی راہ کو تیز سواری پر 2 دن یا کم میں طے کرے تو مسافر ہے، تو مسافر ہی ہے یعنی وہ مسافر ہی رہے گا، اور 3 دن سے کم کے راستے کو زیادہ دنوں میں طے کیا تو مسافر نہیں۔ 3 دن کی راہ کو کسی ولی نے اپنی کرامت سے بہت تھوڑے زمانے میں طے کیا تو ظاہر یہی ہے کہ مسافر کے احکام اس کے لیے ثابت ہوں، مگر امام ابن حمام نے اس کا مسافر ہونا مستبعد فرمایا ہے۔ مسئلہ محض نیت سفر سے مسافر نہ ہوگا بلکہ مسافر کا حکم اس وقت سے ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے، شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے، اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی ہے شہر سے متصل ہے اس سے باہر ہو جائے۔ مسئلہ فنائے شہر سے جو گاؤں متصل ہے شہر والوں کے لیے اس گاؤں سے باہر ہونا ضروری نہیں، یوں ہی شہر کے متصل باغ ہوں اگرچہ ان کے نگہبان اور کام کرنے والے ان میں ہی رہتے ہوں، ان باغوں سے نکل جانا ضروری نہیں۔ مسئلہ فنائے شہر یعنی شہر سے باہر جو جگہ شہر کے کاموں کے لیے ہو، مثلا قبرستان، گھوڑ دھوڑ کا میدان، کوڑا پھینکنے کی جگہ، اگر یہ شہر سے متصل ہو تو اس سے باہر ہو جانا ضروری ہے، اور اگر شہر و فنا کے درمیان فاصلہ ہو تو نہیں۔ مسئلہ آبادی سے باہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جدھر جا رہا ہے اس طرف آبادی ختم ہو جائے اگرچہ اس کے محاذات میں دوسری ختم نہ ہوئی ہو۔ مسئلہ کوئی محلہ پہلے شہر سے ملا ہوا تھا اب جدا ہو گیا ہے تو اس سے باہر ہونا بھی ضروری ہے، اور جو محلہ ویران ہو گیا خواہ شہر سے پہلے متصل تھا یا اب بھی متصل ہے اس سے باہر ہونا شرط نہیں۔ مسئلہ اسٹیشن جہاں آبادی سے باہر ہو تو اسٹیشن پر پہنچنے سے مسافر ہو جائے گا جبکہ مسافت سفر تک جانے کا ارادہ ہو۔ مسئلہ سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلا وہاں سے 3 دن کی راہ کا ارادہ ہو، اور اگر 2 دن کی راہ کے ارادہ سے نکلا
वहां पहुंचकर दूसरी जगह का इरादा हो कि वो भी 3 दिन से कम का रास्ता है, यूं ही सारी दुनिया घुमाए, मुसाफिर नहीं। मसला ये भी शर्त है कि 3 दिन का इरादा मुत्तसिल सफर का हो। अगर यूं इरादा किया कि मसलन 2 दिन की राह पर पहुंचकर कुछ काम करना है, वो करके फिर 1 दिन की राह जाऊंगा, तो यूं 3 दिन की राह मुत्तसिल इरादा ना हुआ तो मुसाफिर भी ना हुआ। हाशिया में जिक्र है अल-फतावा अर्रदविया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 270। मजीद मसाइल के लिए बहार शरीयत हिस्सा सौम का मुताला फरमाएं। आप देख रहे हैं PATF इस्लामिक इन्फो यूट्यूब चैनल। मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।